بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک اسم کے بارے میں مختصر گزارش کریں گے کہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا اسم ہے جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسم اعظم سے مراد اللہ رب العزت کا وہ پاک نام ہے، وہ بہت بڑا نام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ بعض اہل اللہ اور اہل دل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے، اللہ کا ہر اسم ہی اسم اعظم ہے۔ اللہ کے جس اسم کو، جس نام کو آپ دل سے پکاریں گے، خشوع خضوع سے پکاریں گے، استعزاء سے پکاریں گے اور اندر سے پکاریں گے تو وہی اسم ہی آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے کچھ ایسے نام ہیں جو تاثیر کے لحاظ سے اسم اعظم کے مقام پہ ہیں، جن کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ بھی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پہ تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اکیلے تھے، تو تنہا ہونے کی وجہ سے ایک ڈاکو وہاں پہ آ نکلا اور اس نے آ کے ان کی تلوار اٹھا لی۔ وہ نماز میں مشغول تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے وہ سرہانے کھڑا ہو گیا، نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے تلوار نکال کے کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اس طرح انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے 3 بار صرف کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ایک دم ایک گھوڑ سوار سامنے آیا جس کے چہرے پہ نقاب تھا، اس نے تلوار کا ایک وار کر کے اس ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نقاب پوش سے؟ تو اس نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ رب العزت نے تو 7 آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پوچھا کہ کون ہے میرے بندے کی مدد کے لیے تیار؟ تو میں نے کہا کہ میں ہوں یا اللہ۔ تو جب تو نے دوسری دفعہ کہا تو میں وہاں سے چلا، اور جب تو نے تیسری دفعہ کہا تو میں تیرے سامنے تھا۔ تو اتنی بڑی اللہ کی مدد اللہ کے اس اسم اعظم کی وجہ سے اور دل سے پکارنے کی وجہ سے اور اندر سے نکلی ہوئی آواز جو ہے وہ اپنے اندر تاثیر تو رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ کیونکہ جو مظلوم کی ہاں ہوتی ہے، مصیبت زدہ کی ہاں ہوتی ہے، یا بے قرار کی جو پکار ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، وہ عرش کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے اور عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور عرش سے اللہ رب العزت کی مدد اس بندے کے لیے فوراً آ جاتی ہے جو مظلوم ہوتا ہے اور جو دل سے اللہ کے کسی نام سے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو آپ بھی یہ اسم اعظم کا ورد کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ رب العزت آسان فرمائیں گے۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم ایک کسی اور مقام پر آپ کو اس کے تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا برکات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور یہ ہمارے مجربات میں بھی شامل ہے۔ ہم نے کچھ لوگوں کو اس عمل کا یہ بتایا کہ آپ یا ارحم الراحمین کو عشاء کے بعد 313 بار یا 500 بار پڑھے ہیں۔ تو جنہوں نے بھی اس کو پڑھا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے، ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، ان کا نیکی کی طرف دھیان ہونا شروع ہو گیا، دل میں رقت پیدا ہو گئی اور دل ان کا نرم ہونا شروع ہو گیا، وہ لوگ رقیق القلب بن گئے، امت کا، انسانیت کا درد اور خیر خواہی ان کے دل میں آ گئی۔ یا ارحم الراحمین کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں قبول کی، ان کی مشکلات کو دور کیا، ان کے مسائل کو حل کیا۔ تو آپ بھی ضرور پڑھیے گا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ عشاء کی نماز کے بعد 313 بار، اول آخر 7 بار یا 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے برکت کے لیے، یا 500 بار، دونوں میں سے آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ کا عمل ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت برکات ملیں گی۔ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، پوری امت کے لیے کیجئے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں بھی نافع الخلائق بنا دے، اللہ رب العزت
پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف اللہ رب العزت ان کو دور فرما کے چھوٹی سی زندگی ہے یہ اللہ رب العزت خوشیوں اور راحتوں سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔